العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کریں گے، اور اس سیریز کا نام ہوگا الحسین منی و انا من الحسین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین ابن علی علیہم السلام کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ہم کریں گے۔ عام طور پر ایک خطاب آپ کے بارے میں مفصل ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو پروگرام بنایا کہ ہم اس کو الگ الگ ایپیسوڈز میں انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے، تاکہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم اجاگر کر سکیں، اور بہت ساری وہ روایتیں جو عام طور پر ایک خطاب میں نہیں لائی جا سکتی ہیں، وہ خطاب کو ہم وہ روایتوں کو، ان احادیث شریفہ کو اور ان واقعات کو چیدہ چیدہ الگ الگ کر کر انشاءاللہ تعالی ہم ہر ایپیسوڈ میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس پہلے ایپیسوڈ سے ہم تذکرہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق ابتدائی جو معلومات ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد سلسلے وار احادیث شریفہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام ہے ابو عبداللہ الحسین ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی القرشی علیہم السلام اجمعین۔ سیدنا امام ان کا اصل نام ہے حسین، اور ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ الحسین، ابا عبداللہ، ابی عبداللہ، یہ قاعدے کے حساب سے بدلتا ہے۔ آپ کے والدین گرامی سیدنا المولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی آپ کے والد ہیں، اور سیدہ نساء العالمین، ساری کائنات کی جو مالکنی ہیں اور سیدہ ہے، سیدہ فاطمہ بنت محمد علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور لخت جگر سیدہ فاطمہ علیہ السلام آپ کی والدہ، مولا علی والد ہیں، سیدہ فاطمہ والدہ ہیں۔ آپ کو دنیا بہت سارے القاب سے یاد کرتی ہے، بڑے اونچے اور بلند آپ کے القاب ہے، ان ناموں سے آپ کو پکارتی ہے۔ السبط آپ کو کہا جاتا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین سبط من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ السبط، یہ نواسے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو دنیا السبط بھی کہتی ہے اور السبط الاصغر بھی کہتے ہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام بڑے نواسے تھے اور امام حسین چھوٹے نواسے تھے۔ ساتھ ساتھ آپ کا سب سے مشہور ناموں میں سے، سب سے مشہور القاب میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیا ہوا ایک لقب ہے سید شباب اہل الجنہ، کہ نوجوانان جنت کے سردار، جنت کے جتنے نوجوان ہیں ان کے سرداروں میں سے آپ ایک سردار سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں، اور ایک سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو سید شباب اہل الجنہ بھی آپ کا لقب ہے۔ الشہید، آپ کو الشہید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور سید الشہداء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور دونوں لقب آپ کے لیے صحیح ہے۔ یقیناً اس امت میں امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہے۔ المظلوم کے نام سے بھی آپ کے القاب میں المظلوم بھی بیان کیا جاتا ہے، کہ جتنا ظلم آپ پر ہوا ہے امت میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور الذبیح، کیونکہ میدان کربلا میں بنا پانی کے آپ کو ذبح کیا گیا، آپ کے خاندان کو ذبح کیا گیا، اس لیے آپ کا لقب الذبیح بھی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سارے القاب ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو عبداللہ، یہ جو آپ کا لقب ہے، ایک تو ہے کہ آپ کے ایک شہزادے ہیں عبداللہ، تو عبداللہ کے والد، اس نسبت سے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو لقب دیا تھا ابو عبداللہ کا۔ آپ کے شہزادے اور شہزادیاں، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے روایتیں ملتی ہیں۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ بیٹے اتنے تھے، بیٹیاں اتنے تھیں، تو کم زیادہ کا رہے گا۔ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہے، جس پر اعتماد ہوا ہے، وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کل 4 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، کہ ایک علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے نوجوانی میں، بالکل ابتدائی جوانی میں، سیدنا علی اکبر، اور امام علی زین العابدین السجاد
علی اوسط بھی کہا جاتا، علی السجاد بھی کہا جاتا، علی زین العابدین السجاد جو آپ کے منجلے فرزند ہے، اور سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ علی الاصغر، علی اصغر کہتے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ 3 علی نام کے تھے۔ جو علی اصغر ہیں انہی کا نام عبداللہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام ہے عبداللہ الاصغر، علی اصغر کے نام سے وہ مشہور ہوئے، اور بعضوں نے کہا کہ انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ابو عبداللہ الحسین کہا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو جو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے وہ ان کی نسبت کی طرف، آپ کے چھوٹے شہزادے کی طرف۔ یہ بالکل دودھ پیتے، گود کے بچے تھے، دودھ پیتے جس وقت ان کو میدان کربلا میں ظالموں نے اور ملعونوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ایک شہزادے ہیں آپ کے سیدنا جعفر بن الحسین علیہ السلام، جن کا اکثر تذکرہ نہیں آتا کیونکہ آپ تولد کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد سیدنا جعفر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جعفر بن حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بہت کم عمری میں آپ طبعی طور پر فطری آپ وصال پا گئے، یعنی زیادہ آپ زندگی گزارے نہیں اور نیچرل آپ کے انتقال ہو گیا اس طرح سے، لہذا ان کا تاریخ میں ذکر بہت کم آتا ہے۔ باقی سیدنا علی اکبر نوجوانی میں میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور عبداللہ علی الاصغر یہ بھی میدان کربلا میں شیرخوار دودھ پیتے بچے اس حالت میں شہید ہوئے۔ سیدنا امام علی زین العابدین السجاد، علی زین العابدین یہ امام حسین علیہ السلام کے جو درمیانی فرزند ہے، ان سے آپ کی پھر نسل چلی آگے۔ یہ بالکل کم عمر تھے، یعنی 13-14 سال، مختلف روایتیں ہیں، بعض 8-10 سال کی بتاتے ہیں، بعض روایتیں آپ کی 13-14 سال کی عمر آپ کی میدان کربلا میں تھی، اور اس وقت کافی آپ بیمار تھے جس کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہیں لیے، تو آپ شہید نہیں ہوئے تھے، اور انہی سے پھر امام حسین علیہ السلام کی نسل چلی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بیٹیوں کے نام جو بتائے جاتے ہیں، مختلف نام سامنے آتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے سیدہ فاطمہ بنت الحسین، سیدہ سکینہ بنت حسین، سیدہ رقیہ بنت حسین، سیدہ خولہ بنت الحسین، اور سیدہ صفیہ بنت الحسین۔ فاطمہ، سکینہ، رقیہ، خولہ اور صفیہ، یہ 5 نام آپ کی شہزادیوں کے آتے ہیں۔ اب ان کے حالات اور ان کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہمارا مقصود سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت، آپ کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف روایات ہے۔ روایات میں آتا ہے 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان، لیکن 5 شعبان کی روایت مجھے زیادہ قوی نظر آئی، اس لیے میں اسی کو لیتا ہوں۔ 4 ہجری کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جو ہجرت کی گئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے، تو وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے چوتھے سال، یعنی چوتھے سال پر 4 سال ہجری کے تھے، چوتھا سال ہجری کا تھا، اور تاریخ تھی 5 شعبان، یعنی 5ویں شعبان کی شب لگ چکی تھی، اس روز آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کو المزی نے تہذیب الکمال میں روایت کیا ہے۔ اور آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام سے 10 مہینے کے چھوٹے تھے۔ سیدنا امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن سے 10 مہینے کی چھوٹے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ قوی یہی ہے جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے لم یکن بین الحسن والحسین الا طہر، امام حسن علیہ السلام کی پیدائش کے 1 مہینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا حمل شروع ہو گیا۔ سیدہ نساء العالمین مالکنی دو جہاں سیدہ فاطمہ علیہ السلام امام حسن کو پیدا کرنے کے بعد 1 مہینے کا گیپ آپ کے درمیان آیا، 1 طہر آیا، اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں۔ تو اس طرح سے، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بعض ائمہ نے رمضان میں بتایا، اور اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی پیدائش رمضان میں ہے اور امام حسین کی پیدائش شعبان میں ہے تو اس لحاظ سے 11 مہینے کا فرق رہتا ہے۔ 11 مہینے یا 10 مہینے، 10 مہینے کچھ دن، اس طرح سے آپ دونوں بھائیوں کے درمیان فرق تھا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی قریب تعلق رکھنے والی خاتون حضرت سیدتنا ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھی فیما یری النائم ان عضوا من اعضاء النبی، فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کر میرے کمرے میں گر گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ میرے گود میں گر گیا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا آ کر میرے گود میں گر گیا یا میرے کمرے میں گر گیا، اس طرح سے میں خواب میں دیکھی، اور میں پریشان ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ خواب سنائی کہ یا رسول اللہ اس طرح کا میں خواب دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ام الفضل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا۔ کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ کو، میری شہزادی فاطمہ کو لڑکا تولد ہوگا، یہ خواب انہوں نے دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کی روایت فرمائے، خیراً رأیتی تلد فاطمۃ غلاما فترضعیہ بلبن، یہ جو تمہارے گود میں آ کر گرا، اس سے مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے بچوں سے جو تم کو دودھ آئے گا، اس دودھ میں سے تم فاطمہ کے بچوں کو بھی تم دودھ پلاؤ، ایک ایسا بیٹا ہوگا فاطمہ کا وہ تمہارا دودھ پیے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعبیر دی۔ پھر اس کے بعد فرماتی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدہ فاطمہ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا، اور جب میں آئی دیکھنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادے کو، سیدنا امام حسین کو میرے گود میں دے دیا، اور میں نے امام حسین کو لیا، اور اس سے کچھ دن پہلے میرا بیٹا قثم پیدا ہوا تھا، اور اس کا جو دودھ میرے سینے میں تھا، میں وہ دودھ امام حسین علیہ السلام کو پلائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر سے یہ بات یہاں پر بڑی عظمت والی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش خواب میں اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کا ایک ٹکڑا الگ سے آ کر ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں پیدا ہوا۔ اور اس طرح کی روایت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ملتی ہے احادیث شریفہ میں کہ اسی طرح کا خواب انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے دیکھا۔ پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا۔ حضرت بشر بن غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، اور ان کا آمنا سامنا ملاقات ہوگی ان کی امام حسین علیہ السلام سے۔ جب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، میں آپ کو اس وقت دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بڑے تھے نا عمر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود میں تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے تھے، بالکل جسٹ پیدائش کے وقت کا واقعہ سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ میں آپ کو اس حال میں دیکھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر دیے گئے تھے، قد خضبتها دما حين اتى بك حين ولدت، فرماتے ہیں کہ جب حين اتي بك، جب آپ کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا گیا، اور آپ کو ابھی پوچھا بھی نہیں گیا تھا، آپ پیدا ہونے کے بعد جب حضور کے ہاتھ میں دیا گیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کو خون آلودہ کر دیے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بچے کی پیدائش کا خون لگ گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کافی خوش ہوئے تھے، وَلَفَّكَ فِي خِرْقَةٍ، اپنے ہاتھوں میں لے کر خوش ہوئے تھے اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹے تھے، وَلَقَدْ تَفَلَ فِيكَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں دیے تھے، ہاتھوں میں لیے تھے، کپڑا لپیٹا تھا اور لعاب دہن آپ کے منہ میں دیے تھے۔ وَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، جی فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کچھ الفاظ کہا تھا جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے، اسی وقت کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ وہ الفاظ آپ نے کیا کہا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین سے اس پیدائش کے وقت کیا الفاظ کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حال تو دیکھا لیکن وہ سن نہیں سکا تھا۔ پھر فرماتے فسر رکھا، اور آپ کی ناف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریدہ کیے۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ناف بریدہ جو ہوتی ہے نا، یہ ناف بمبی جو کہتے ہیں، ناف کو بریدتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، بند کرتے ہیں۔ تو جب سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو امام حسن پیدا ہوئے تھے، خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ نے ان کی ناف برید دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ اب کی بار اگر بیٹا پیدا ہو تو اس طرح سے نہیں کرنا، مجھے لا کر دینا۔ چنانچہ اسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کی ناف کو بریدے اور آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور آپ کے لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور کچھ گفتگو کیا۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حکم پر عمل ہوا کہ حضور علیہ وسلم خود ناف بریدنا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ مقام رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کو روایت کیا اور بیان کیا۔ حضور اور مزید خصوصیت یہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی خاص طور پر، امام حسین علیہ السلام سے متعلق روایت ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذن فی اذن الحسین حین ولدته فاطمہ، سیدہ فاطمہ کو بیٹا ہوا، امام حسین دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لا کر دیا گیا، ناف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بریدے اور کپڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لپیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ میں لعاب دہن بھی دیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کان میں اذان بھی دیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے کان میں بھی اذان دی اور حسین علیہ السلام کے کان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان فرمائی ہے، اور یہاں سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوا۔ دیکھیے، جو والد ہیں وہ سارے مؤمنین کے سردار ہے اور پورے کائنات کے ولی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہے، یہ اشجع الاشجعین ہے، اور والدہ وہ سیدہ کائنات ہے، ساری کائنات کی سیدۃ نساء العالمین، سارے جہانوں کے خواتین کے آپ سردار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور زندگی کا آغاز ایسے ہو رہا ہے کہ ناف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بریدتے ہیں، لعاب دہن منہ میں دیتے ہیں، آپ کے جسم پاک پر کپڑا لپیٹتے ہیں، کان میں اذان دیتے ہیں، اور کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ موجود صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سامنے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے کیا فرمایا۔ اس طرح سے سید الشہداء سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے نام رکھنا اور اس سے متعلق ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو فیوضات اہل بیت کرام سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔